وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ غیر ملکی صحافی نے رائٹرز کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ امریکہ اور ایران مستقل جنگ بندی معاہدے کے قریب ہیں۔ حالیہ بیک چینل ڈپلومیسی اور براہ راست گفتگو میں تمام باتوں پر اتفاق ہو چکا۔ اب ٹیکنیکل ٹیمیں آخری مرحلے پر بات چیت کر رہی ہیں جو براہ راست رابطے اسلام آباد میں ہیں۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے دور میں MOU پر دستخط ہوں گے، پھر 60 دنوں میں جامع معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے۔ ایران کے ساتھ ڈیل ہو گئی تو اسلام آباد جاؤں گا، ایران سے معاہدے کے بہت قریب ہیں، اسی ہفتے کے آخر میں مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل آصم منیر کی تعریف کی، کہا کہ دونوں ہی بہت زبردست شخصیات ہیں، پاکستان نے مذاکرات میں زبردست کردار ادا کیا۔ ایران ڈیل چاہتا ہے، وہ پہلے جن باتوں پر تیار نہیں تھا اب تیار ہے۔ ایران ایٹمی ہتھیار نہ رکھنے پر رضامند ہے، ڈیل نہ ہوئی تو دوبارہ جنگ شروع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ریاست نیواڈا میں تقریب سے خطاب میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران جنگ جلد اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہے، جوہری خطرہ روکنے کے لیے ایران سے جنگ کرنا پڑی۔ ایران مشکل اور ذہین ملک ہے، ان کے لوگ اچھے فائٹر ہیں، ایرانی بحریہ کو مکمل تباہ کر دیا، 158 جہاز ڈبو دیے۔ امریکی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی ایرانی صدر سے ملاقات، مسعود پزشکیان کی جنگ روکنے میں پاکستان کے ذمہ دارانہ کردار کی تعریف، امریکہ سے مذاکرات میں سہولت کاری پر ریاست پاکستان سے اظہار تشکر۔ فیلڈ مارشل آصم منیر کی ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر آمد، میجر جنرل علی عبداللہی سے ملاقات ہوئی، اہم علاقائی امور پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل کے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف سے بھی ملاقات، ایرانی اسپیکر کی جنگ بندی پر پاکستان اور فیلڈ مارشل سے اظہار تشکر، کہا کہ پاکستان کے سیاسی اور عسکری قیادت کی وجہ سے جنگ بندی ممکن ہوئی۔ باقر کالیباف نے لبنان جنگ بندی پر بھی فیلڈ مارشل سے اظہار تشکر کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ملاقات، وزیر اعظم نے پرتپاک استقبال اور روایتی مہمان نوازی پر حاکان فیدان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 5ویں انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے لیڈرز پینل میں شرکت کریں گے، پینل میں پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ وزیر اعظم ترک صدر رجب طیب ایردوان اور عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے دوحہ میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور جدہ میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی تھی۔ ملاقاتوں میں امن و استحکام کے لیے کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے دوسرے مرحلے کی تیاریاں تیز، تزئین و آرائش کا عمل جاری، شاہراہوں، پارکوں اور ریڈ زون میں خصوصی سیکیورٹی کی ٹیمیں تعینات، روٹس پر واقع عمارتوں کے مالکان سے سرٹیفکیٹ لینے کا عمل شروع، ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤسز کے لیے سختی، مہمانوں کا ریکارڈ رکھنا اور روزانہ رپورٹ تھانے میں جمع کرانا لازم قرار۔ پولیس نے اسلام آباد ایکسپریس وے سے ملحقہ راولپنڈی کے تمام داخلی اور خارجی راستے بند کرنے کے لیے ٹریفک اور کنٹینرز قبضے میں لے لیے۔ راولپنڈی میں ٹرانسپورٹ اڈے اور رینٹے کار کے تمام دفاتر 26 اپریل تک بند، 26 نمبر اور G9 اڈے بیرون شہر جانے والی ٹرانسپورٹ کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ صدر وزیر اعظم کا لبنان میں جنگ بندی کا خیر مقدم، ایکس پر بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ لبنان میں جنگ بندی صدر ٹرمپ کی جرأت مندانہ اور دانشمندانہ سفارتی کوششوں میں سے ممکن ہوئی۔ امید ہے کہ یہ پیش رفت خطے میں پائیدار امن کی راہ ہموار کرے گی۔ پاکستان لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھے گا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ، سربراہ یورپی یونین سمیت عالمی برادری کا بھی لبنان جنگ بندی کا خیر مقدم۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی پر اتفاق، صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ لبنان جنگ بندی میں حزب اللہ بھی شامل ہوگی۔ 40 سال میں پہلی بار لبنان اور اسرائیل میں سیز فائر ہوا، میں نے 10ویں جنگ بند کرائی۔ لبنانی صدر کا امن کے لیے کوششوں پر صدر ٹرمپ سے اظہار تشکر۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کہہ چکے ہیں کہ جنگ بندی کے لیے حزب اللہ کو غیر مسلح ہونا ہوگا۔ جنگ بندی سے قبل اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری، مزید 8 افراد شہید، متعدد زخمی۔ اسرائیل کا لبنان میں ایمبولینسز پر حملہ، 2 افراد زخمی ہو گئے۔ حالیہ جنگ میں لبنانی شہداء کی تعداد 2200 ہو گئی، 7000 سے زائد زخمی۔ اسرائیل لبنان جنگ بندی پر تہران حزب اللہ کے حق میں نعروں سے گونج اٹھا، ایرانی دارالحکومت کے قرب میں ہزاروں افراد جمع ہوئے اور لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے۔ بیروت میں ہوائی فائرنگ بھی کی گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ترک جمہوریہ شمالی قبرص کے وزیر خارجہ سے ملاقات، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں کا تعلیم اور شمالی قبرص میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کی فلاح پر خصوصی توجہ دینے پر زور۔ اناطولیہ سفارتکاری فورم کے موقع پر اہم سفارتی رابطے، 2 طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کا عزم۔
وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب سے ملاقات۔ سکندر مومنی نے جنگ بندی اور مصالحتی کردار پر پاکستان کی تاریخ ساز کاوشوں کو سراہا۔ کہا کہ جنگ بندی پاکستان کی ثالثی میں ہوئی، ایران پاکستان کا مخلصانہ اور مثبت کردار ہمیشہ یاد رکھے گا۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان خطے میں پائیدار امن اور استحکام چاہتا ہے۔ مشرق وسطیٰ تنازع کے دیر پر حل کے لیے مخلصانہ کاوشیں جاری ہیں۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، ڈائیلاگ سے ہی تنازعات حل ہوں گے۔ دشمنوں کی ایران کو غیر مسلح کرنے کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ ایرانی آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی کا امریکی وزیر جنگ کی دھمکیوں پر رد عمل۔ کہا کہ ایران کو جھکانے کا خواب دشمن کو قبر میں لے جائے گا۔ ایرانی فضائیہ اور نیوی کو تباہ کرنے کے دشمن کے دعوے غلط ہیں۔ ہماری فضائیہ اور نیوی پہلے سے زیادہ مضبوط ہے۔ بحری ناکہ بندی بحری قزاقی کی ایک شکل ہے۔ ایران دشمنوں کی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے کہا کہ ایرانی فوج کے لانچر اور امریکی جنگی جہازوں کو نشانہ بنانے اور ڈبونے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان کا ابنائے ہرمز میں معمول کی بحری نقل و حرکت کی بحالی کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ اگر عسکری کشیدگی اور رکاوٹیں برقرار رہیں تو انسانی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ یہ اثرات خطے میں پھیل کر وسیع معاشی مشکلات میں تبدیل ہو جائیں گے۔ مشرق وسطیٰ کے تنازع نے ان کے اس سے باہر بھی سب کو متاثر کیا۔ پاکستان نے کشیدگی میں کمی، جنگ بندی کو ترجیح دی۔ اسلام آباد میں مذاکرات پاکستان کی سفارتی کوششوں کے نتیجے میں ممکن ہوئے۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری اور بہترین علاقائی حکمت عملی۔ بلومبرگ کے مطابق پاکستانی پرچم بردار ٹینکر ابنائے ہرمز سے خام تیل کا کارگو لے کر باہر نکلنے والا پہلا جہاز بن گیا۔ پاکستانی جہازوں کو ابنائے ہرمز میں ایران روک رہا ہے اور نہ ہی امریکی ناکہ بندی سے کوئی فرق پڑ رہا ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان کے لیے $3 ارب کے ڈپازٹ رول اوور کر دیے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی موجودگی میں واشنگٹن میں معاہدے پر دستخط۔ گورنر اسٹیٹ بینک اور سعودی فنڈ کے چیف ایگزیکٹو کے معاہدے پر دستخط۔ وزیر خزانہ کی چینی ہم منصب سے ملاقات۔ محمد اورنگزیب نے آئمہ پروگرام کی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ کہا کہ پاکستان نے $1.40 ارب کا یورو پانڈا ادا کر دیا۔ سعودی اضافی مالی معاونت سے بیرونی مالی پوزیشن مستحکم ہوگی۔ محمد اورنگزیب نے جے پی مورگن سیمینار سے خطاب میں کہا کہ پاکستان اپنی تمام بیرونی مالی ادائیگیاں بروقت کرے گا۔ وزیر خزانہ نے سرمایہ کاروں کو پاکستان کے پہلے پانڈا بانڈ کے اجراء سے متعلق پیش رفت سے بھی آگاہ کیا۔ پہلی بار پاکستانی مچھلی اور سی فوڈ کی روس کو برآمدات کی براہ راست راہ ہموار۔ پاکستان کی 16 کمپنیوں کو روس کو مچھلی برآمد کرنے کی اجازت مل گئی۔ وزیر بحری امور جنید انور چودھری کہتے ہیں کہ روسی مارکیٹ میں داخلے سے برآمدات $800 ملین تک پہنچنے کی توقع ہے۔ روس کو برآمدات ابتدائی طور پر $300 ملین آمدن متوقع ہے۔ بجلی کا شارٹ فال 4000 میگا واٹ ہو گیا۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں غیر معمولی اضافہ، بیشتر شہروں میں 10 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ۔ وزیر تمرائے اویس لغاری نے آج سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں کمی کا اعلان کیا تھا۔ اس کے باوجود اسلام آباد میں 6 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، لاہور کے مختلف علاقوں میں 5 سے 6 گھنٹے، کراچی کے متعدد علاقوں میں 10 گھنٹے بجلی غائب۔ راولپنڈی میں بھی 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا دوبھر کر دیا۔ پشاور کے شہری علاقوں میں 6 گھنٹے اور نواحی علاقوں میں 14 گھنٹے تک بجلی غائب۔ وزارت تمرائے نے صنعتوں کو بھی لوڈ شیڈنگ میں شامل کر لیا۔ بند پاور پلانٹس دوبارہ چلانے پر غور۔ پاور سیکٹر کے ملازمین کے لیے فری یونٹس کی سہولت ختم۔ وزیر توانائی اویس لغاری کا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم۔ ایکس پر بیان کہا کہ فری یونٹس کا خاتمہ عوام کا سب سے پرانا اور دیرینہ مطالبہ تھا۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاور سیکٹر کے اہلکاروں کے فری یونٹس ختم کیے گئے۔ معزز عدالت نے پاور ڈویژن کی درخواست کو قبول کر لیا۔ ہر وہ اقدام کریں گے جو ملک اور قوم کی اجتماعی بہتری کے لیے ہو۔ پنجاب میں پہلی بار کالج ایجوکیشن کی اسٹینڈرڈائزیشن کا اصولی فیصلہ۔ گوگل پنجاب میں 1 لاکھ سے زائد طلباء کو سرٹیفکیٹ کورسز مفت کرائے گا۔ مریم نواز کا ہونہار اسکالرشپ کے لیے تمام اہل طلباء کو وظیفے دینے کا حکم۔ پنجاب کے تمام کامرس کالجز یونیورسٹیوں سے الحاق کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں صوبے کے 166 سرکاری کالجز میں نئے اور جدید ترین IT لیب بنانے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت بورڈ آف ڈائریکٹرز کا 20واں اجلاس۔ سہیل آفریدی کی پشاور نوشہرہ جہانگیرہ ریلوے سیکشن کے لیے پری فیزیبلٹی اسٹڈی کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ کے پشاور تا طورخم ریلوے منصوبے کی پری فیزیبلٹی بھی تیز رفتاری کی بنیادوں پر کرنے کی ہدایت۔ گورنر خیبر پختونخوا سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ برطانوی ہائی کمشنر نے فیصل کریم کنڈی کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا۔ ایران امریکہ جنگ بندی میں پاکستان کی بہترین سفارتکاری اور تعمیراتی کوششوں کو سراہا گیا۔
گورنر نے کہا کہ پاکستان امن اور استحکام کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کے لیے روابط جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ بشرا بی بی کی دائیں آنکھ میں ریٹینیکل کی تشخیص ہوئی ہے۔ ڈاکٹر کے مشورے پر 16 اپریل کی شام راولپنڈی کی نجی اسپتال میں سرجری کرا دی گئی۔ اڈیالہ جیل ذرائع کے مطابق بشرا بی بی کی رضامندی سے سرجری سے قبل ضروری ٹیسٹ اور طبی معائنہ مکمل کیا گیا۔ سرجری اور 1 رات اسپتال قیام کے بعد مریضہ کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ بشرا بی بی اڈیالہ جیل میں ہیں۔ ڈاکٹرز کے مشورے کے مطابق معائنہ اور فالو اپ چیک اپ کیا جائے گا۔ بشرا بی بی سے بھابھی اور بیٹی کی ملاقات کرا دی گئی۔ مردان جلسے پر پی ٹی آئی کے اپنے اتحادی ناراض، علیمہ خانم کی تنقید کے باعث تحریک تحفظ آئین کا جلسے میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ۔ علیمہ خانم نے محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس پر سخت تنقید کی تھی۔ محمود اچکزئی کو تحفظات ہیں کہ کارکن غصے میں ہیں، جلسے میں لیڈرشپ کے ساتھ بدتمیزی کر سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے اپنا جلسہ اپنے ہی صوبے میں کامیاب کروانے کے لیے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو ٹاسک سونپ دیا۔ وزیر اعلیٰ اتحادی اپوزیشن جماعتوں کو منانے کی کوششوں میں تاحال کامیاب نہ ہو سکے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے شکارپور تا سکھر پیپلز بس سروس کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ یہ صدر زرداری اور بلاول بھٹو کا تحفہ ہے۔ یہ بسیں عوام کی ملکیت ہیں، عوام نے ہی ان کا خیال رکھنا ہے۔ بس کا آدھا ٹکٹ حکومت سندھ اور آدھا مسافر دیں گے۔ حکومت سندھ نے ریکارڈ ترقیاتی کام کیے۔ سازش کے تحت پیپلز پارٹی کا میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے۔ خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کے معاملات ایگزیکٹو کا خصوصی اختیار ہیں۔ ہائی کورٹ اپنی مرضی سے مداخلت نہیں کر سکتی۔ وفاقی آئینی عدالت نے بھارتی اور اسرائیلی درآمدات پر پابندی کو قانونی قرار دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے وفاقی حکومت کو دی گئی تمام ہدایات قلعدم قرار۔ اکثریتی تحریری فیصلے میں حکومت کو نظر ثانی کے لیے آفیسر مقرر کرنے کا حکم سو موٹو قرار دے کر ختم کر دیا گیا۔ جسٹس علی باقر نقوی کا اضافی نوٹ میں وہی اقرا کا حوالہ لکھا کہ اللہ نے قلم کے ذریعے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ انٹرنیٹ کے دور میں معلومات تک مکمل پابندی مشکل ہے۔ حب الوطنی اور قومی سلامتی اہم ہے۔ جسٹس علی باقر نقوی نے علامہ اقبال کے کلام کا بھی حوالہ دیا۔ لاہور کے نجی بک ہاؤس نے بھارت سے قانون کی کتابیں منگوانے کی اجازت مانگی تھی۔ نکاح نامے کے کالم میں درج رقم یا زیورات شوہر طلاق کے بعد بھی ادا کرنے کا پابند ہے۔ اگر شوہر نکاح نامے میں درج زیورات نہ دے تو بیوی مارکیٹ ویلیو کے تحت رقم کی حقدار ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا شوہر کو سابقہ بیوی کو نکاح نامے میں درج زیورات ادا کرنے کا فیملی کورٹ کا فیصلہ درست قرار دے دیا۔ درخواست گزار نے حق مہر میں 5,000 روپے، 5 تولے چاندی اور 10 نامے میں لکھوایا تھا۔